اچھا فیصل صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملحدین جو ہے یہ قرآن پہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنا جو نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ درج ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کتاب اتاری گئی ہے. اگر یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اس کی اتنی ساری تفسیریں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ہر تفسیر بھی دوسری تفسیر سے مختلف ہے. تو آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں یا ایڈ کر دوں کہ آپ کے لیے یہ ریلیونٹ سوال بھی اس لیے ہے کہ آپ کیونکہ قرآن میں خود پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں کہ آپ اس کا بہتر جواب دیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے. اس میں جو ہدایت کا پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں، اور وہ بڑا سادہ ہے. وہ یہ کہ اس دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور اس کا اختتام جو موت پر ہونا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا ہے. یہ ہے وہ بنیادی ہدایت کہ موت کے ایک تو یہ کہ موت برحق ہے، موت کو آنا ہے، اور ایک یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہاں پہ آپ کتنے جواب دیں اس کے لیے. یہ وہ بنیادی پیغام ہے. اس کے لیے جو صفحے صفحے پر قرآن مجید کی ہدایت واضح ہے وہ کسی کے لیے کوئی مشکل کا باعث نہیں بنتی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو یہ فرمایا نا کہ بلسان عربی مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین کے لیے، جو عربی زبان بولتے تھے، ان کی اپنی زبان عربی تھی، اور پھر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ کوئی دوسری زبان میں یا کوئی الگ سے آسمانی زبان میں نازل نہیں ہو گیا، یہ تمہاری اسی زبان میں نازل ہوا ہے جو تمہاری روزمرہ کی زبان ہے. تو بلسان عربی مبین کہنے کا مطلب ہے کہ ان مخاطبین کے لیے وہ بالکل زبان کی ابانت تھی. یہ زبان کی ابانت کے نام سے بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے جو قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول بیان کیے ہیں اپنی کتاب میزان میں، اس میں ایک پورا چیپٹر اس بات کا ہے جو زبان کی ابانت کے نام سے. اس بات کا مطلب کیا ہے زبان کی ابانت کا، جب زبان کے مبین ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں، قرآن مجید کی زبان میں، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے یا کوئی ایک اسلوب بھی ایسا نہیں ہے جو عام فہم یا عام استعمال میں نہ ہو، جو شاذ ہو. کہتے ہیں نا شاذ و نادر، تو یہ شاذ نہیں ہے. ہر اسلوب اس کا معروف اسلوب ہے، ہر لفظ اس کا معروف معنوں میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک ڈکشنری میں، لیکن جو معنی معروف معنی ہے جو ہر ایک استعمال کرتا ہے تو اس معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بات ہے بلسان عربی مبین کی. باقی بات رہی کہ اس کی تفسیر کیوں لکھی جاتی ہے، یہ اصل ضرورت تو اجمیوں کے لیے ہے جن کی وہ زبان نہیں ہے. ہم بھی نہ صرف یہ کہ وہ سادہ ہدایت لینا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو حکمت کے موتی ہیں، اس کے اندر جو ادب پارا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر مفسرین کی یہ خدمت ہے کہ وہ اس کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اس لیے بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، بے شمار اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں، ان تفسیروں کی بھی بے شمار چیزیں لکھی گئی ہیں. لیکن کیا وہ اصل پیغام، کیا وہ کوئی اس کے اندر کوئی اینچ پینچ ہے، کوئی اس کے اندر عوج ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ٹیڑھ. وہ بالکل سادہ ہے. وہ ہر انسان کے لیے، وہ ایک عامی کے لیے بھی ہے، ایک عارف کے لیے. تھینک یو سو مچ.